السلام علیکم، کہانی گھر میں خوش آمدید۔ آج کی کہانی کا نام ہے وہ 3 ننھی قبریں۔ کچھ واقعات اس وقت تک پراسرار رہتے ہیں جب تک ان کی حقیقت نہ پتہ چل جائے۔ ایسا ہی علی نگر کے رہائشی احمد دین کا معاملہ تھا۔ وہ اکثر اس چھوٹے سے گاؤں کے مختصر سے قبرستان میں ایک دوسرے کے پاس بنی چھوٹی چھوٹی 3 قبروں کے سامنے کھڑا دکھائی دیتا۔ اس نے معمولی سے کپڑے اور جوتے پہن رکھے ہوتے، کھچڑی سے بال، کھچڑی سی داڑھی، کوئی 60-70 کے درمیان عمر، جسم دبلا پتلا، رنگ سانولا، دراز قامت، سوکھے ہوئے چہرے کے تیکھے نقوش بتاتے تھے کہ جوانی میں وہ ضرور خوبصورت آدمی رہا ہوگا۔ وہ گاؤں میں کسی کے گھر نہ ٹھہرتا، نہ کسی سے ملتا جلتا۔ وہ بڑی سڑک پر لاری سے اترتا اور گاؤں پہنچ کر سیدھا قبرستان چلا جاتا اور ان ننھی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر ان پر نظریں جمائے تمام دن گزار دیتا۔ لوگ اسے روتے ہوئے بھی دیکھتے۔ کبھی کبھی وہ ان قبروں کے قریب بیٹھا ان پر ہاتھ پھیرتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، کچھ بڑبڑاتا ہوا بھی دکھائی دیتا۔ اسے نہ کھانے کی پرواہ تھی، نہ پینے کی، گرمیاں ہوتی یا سردیاں۔ وہ ہر دوسرے تیسرے دن گاؤں پہنچتا اور قبرستان میں ان ننھی قبروں کے قریب تمام دن گزار دیتا۔ پھر شام ہوتے ہی وہاں سے نکل کر بڑی سڑک پر پہنچ کر کسی گزرتی لاری میں بیٹھ کر وہاں سے چلا جاتا۔ وہ کون تھا، کہاں سے آتا تھا، وہ 3 ننھی قبریں کیسی تھیں، کن کی تھیں، وہ کیوں وہاں آیا کرتا تھا، ان قبروں سے اس کا تعلق کیا تھا، یہ کوئی نہ جانتا تھا۔ بچپن کے دنوں میں ہم چچا جان کی حویلی کے اندر ہی کھیل کود کرتے اور دوسری دلچسپیوں میں مگن رہتے۔ پھر جب عمریں بڑھنے کے ساتھ ہمیں حویلی کے باہر گھومنے پھرنے اور سیر کرنے کا موقع ملنے لگا تو ہمیں پہلی مرتبہ گاؤں کے اس مختصر مگر صاف ستھرے ہرے بھرے قبرستان میں وہ اسا برادر بابا ان 3 چھوٹی قبروں پر نظر آنے لگا۔ ہمیں یہ نظارہ عجیب سا لگا تھا۔ وہ بابا دنیا و مافیا سے بالکل بے نیاز معلوم ہوتا تھا۔ اسے نہ آس پاس کی آوازیں سنائی دیتی تھیں، نہ کسی کے گزرنے پر اس کی نظریں اڑتی تھیں۔ وہ بس کسی سنگی مجسمے کی طرح ساکت و سامت کھڑا ان قبروں پر نظریں جمائے رہتا۔ ہمارے ساتھ آنے والی حویلی کے ملازم نے بتایا تھا کہ وہ بابا کئی برسوں سے ایسا ہی کرتا چلا آ رہا ہے کہ وہ کہیں سے گاؤں پہنچتا اور تمام دن قبروں پر بیٹھا رہتا۔ کھانے پینے کی دوسری ضروریات سے بے نیاز گاؤں کے لوگ عذرا ہمدردی سے اسے کھانے پینے کے لیے کچھ دے دیتے تو وہ کھا پی لیتا، ورنہ وہ کسی سے کچھ نہ مانگتا تھا۔ سخت گرمیوں میں وہ اپنے سر پر موٹا سا تولیہ لپیٹے نظر آتا اور سردیوں میں اس نے ایک پرانا سا کمبل اوڑھ رکھا ہوتا۔ گاؤں کے لوگ شاید طویل عرصے سے اسے اسی طرح قبرستان میں دیکھنے کے عادی ہو گئے تھے، اسی لیے وہ اس میں کوئی دلچسپی نہ لیتے، نہ تجسس محسوس کرتے۔ چچا جان بھی اس کے ذکر میں دلچسپی نہ لیتے۔ ان کے نزدیک وہ سنگی تھا یا پاگل تھا۔ سال گزرتے گئے، ہم جب کبھی گاؤں چچا کے پاس جاتے ہمیں یہی نظارہ دیکھنے کو ملتا کہ وہ بابا اس قبرستان میں ان ننھی قبروں پر نظریں جمائے کھڑا ہوتا۔ پھر حالات ایسے بن گئے کہ کافی عرصے تک چچا جان کی طرف جانا نہ ہو سکا۔ پھر جب اس کا موقع ملا تو وہاں پہنچتے ہی سب سے پہلے اس بوڑھے سنگی بابے کے بارے میں تجسس ہوا۔ چچا جان سے اس کے متعلق دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ وہ کئی مہینوں سے قبرستان دکھائی نہیں دے رہا۔ ادھر ادھر سے پوچھنے پر معلوم ہوا تھا کہ وہ انتقال کر گیا تھا، لیکن وہ اس کے بارے میں مزید کچھ نہ بتا سکتے تھے سوائے اس کے کہ وہ اس گاؤں سے کافی دوری پر واقع گاؤں علی نگر کا رہائشی تھا۔ وہ اکیلا تھا، اس کی کوئی بیوی بچے نہیں تھے۔ جانے ان 3 ننھی قبروں سے اس کا کیا رشتہ تھا۔ وہ مرتے دم تک انہیں دیکھتا آتا رہا۔ یہ کچھ عرصے تک پراسرار سا معاملہ لگا، پھر اس کے بعد معمول لگنے لگا۔ کوئی راز جس پر سے پردہ اٹھانے والا اس گاؤں میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے اس بارے میں بے حد تجسس تھا۔ اپنی کھوج کرید کی عادت سے مجبور ہو کر میں نے گاؤں کے کئی بزرگوں سے اس بارے میں پوچھا، لیکن وہ اس بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ پھر بالآخر اس راز کی پردہ کشائی ہو ہی گئی۔ اس وقت میں چچا جان کے پاس چند دنوں کی چھٹیاں گزارنے پہنچا ہوا تھا۔ جب ایک شام انہوں نے مجھے اپنے کمرہ ملاقات میں بلوایا، جب میں وہاں پہنچا تو میں نے وہاں عمدہ لباس میں ملبوس پگڑ پوش سفید ریش بزرگ کو بھی موجود پایا۔ پیرانہ سالی میں بھی وہ بڑے چاق و چوبند اور صحت مند دکھائی دے رہے تھے۔ شاید وہ سپاہیانہ زندگی گزار چکے تھے۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے بڑی چستی سے کھڑے ہو کر گرم جوشی سے مجھے مصافحہ کیا۔
میرے سر پر ہاتھ پھیرا، دعا دی. پھر جب ہم بیٹھ چکے تو چچا جان نے کہا، شاہد علی تمہیں اس قبرستان والے بابے کے بارے میں بڑا تجسس تھا نا؟ یہ بابا مہر الدین تمہیں اس کے بارے میں سب کچھ بتائیں گے. بابا مہر الدین نے مسکراتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دی. پھر انہوں نے پر اسرار بابے کی جو کہانی مجھے سنائی وہ کچھ اس طرح سے تھی. وہ بوڑھا بابا احمد دین علی نگر نامی ایک مختصر سے گاؤں کا رہائشی تھا. وہاں اس کی کافی زمینیں تھیں جو اس کے باپ کو فوجی خدمات کے صلے میں انگریز حکومت سے عطا ہوئی تھیں. وہ اپنے ماں باپ کی واحد اولاد تھا جس کی بڑے ناز و نام سے پرورش کی تھی. اس نے اسکول کی تعلیم بھی حاصل کی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بھی اپنے باپ کی طرح فوج میں بھرتی ہو گیا تھا اور ترقی کرتے کرتے حوالدار کے عہدے پر پہنچ گیا. وہ شکل و صورت کا بہت اچھا تھا. قد و قامت کا بھی بھرپور. جوانی نے اس کی شخصیت کو خاص وجاہت و وقار عطا کر رکھا تھا. اس کی ماں اس کے برسر روزگار ہوتے ہی اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع ہو گئی. اسے بالآخر ایک لڑکی پسند آ گئی. یہ ان کے ایک دور دراز رشتہ دار کی جو چچا جان کے گاؤں فیروز پور کی رہائشی تھی بیٹی تھی. تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ بھی اپنے باپ کی طرح فوج میں بھرتی ہو گیا تھا اور ترقی کرتے کرتے حوالدار کے عہدے پر جا پہنچا تھا. اس کی ماں اس کے برسر روزگار ہوتے ہی اس کے لیے رشتے تلاش کرنا شروع کر چکی تھی. بالآخر ایک لڑکی پسند آ گئی انہیں جو ان کے چچا جان کے گاؤں فیروز پور کی رہائشی تھی. وہ مثالی بہو اور بیٹی ثابت ہوئی جس نے گھر کو اپنے حسن و اخلاق سلیقہ شعاری خدمت گزاری سے واقعی جنت بنا دیا. اس کی ساس سسرال سے بے حد خوش تھی. احمد دین بھی اپنی خوش بختی پر نازاں تھا. شادی کے بعد اس کے دل میں اب شدت سے یہ خواہش کروٹیں لینے لگی کہ وہ جلد بیٹوں کا باپ بن جائے جن سے اس کی نسل چلے، خاندان پھولے پھلے جو اس کے بڑھاپے کے سہارے اور اس کی دست بازو بنے. اس نے روز اول ہی سے اپنی بیوی سے اس خواہش کا اظہار کرنا شروع کر دیا تھا. اس پر اس کی بیوی اس کو یہی کہتی تھی کہ بیٹا یا بیٹی پیدا کرنا اس کے اختیار میں نہیں، یہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے کہ بیٹی دے یا بیٹا دے. لیکن اس کی بیٹے کی خواہش اس جنونی حد کو پہنچی ہوئی تھی کہ وہ بیوی تو کیا اپنے ماں باپ کے سمجھانے بجھانے پر بھی کان نہ دھرتا. پھر جب اس کی بیوی امید سے ہوئی تو اس کے بیٹے کی خواہش اور بھی جنونی صورت اختیار کر گئی. پھر جب بچے کی پیدائش کا وقت قریب آیا اور اس کی بیوی خاندانی رواج کے مطابق نکاح جانے لگی تو اس نے اس سے صاف لفظوں میں کہا کہ بیٹا ہی ہونا چاہیے، اگر بیٹی ہوئی تو وہ ہرگز اس گھر میں قدم نہ رکھے. اس کی بیوی جو اب اس کی اس جنونی خواہش کے سامنے ہر دم بے سکون، انتہائی پریشان اور خوفزدہ سی رہنے لگی تھی. میکے پہنچ کر جائے نماز پر بیٹھی کئی گھنٹے روتی رہتی، بیٹے کی بھیک مانگنے لگتی اللہ تعالیٰ سے. اس کے ماں باپ بھی اس پر بے حد دکھی اور پریشان زیارتوں پر دعائیں مانگنے لگے. لیکن ہوا یہ کہ سغرا بانو کے ہاں بیٹی پیدا ہو گئی، نہایت ہی حسین اور منموہنی سی، جیسے دیکھتے ہی بے ساختہ اس پر پیار آ جاتا. احمد دین کو جب اس کی خبر ملی تو اس کی مایوسی اور غیظ و غضب کا ٹھکانہ نہ رہا. اس نے بے حد چیخم دھاڑ مچائی، بیوی کو گالیاں دیں اور بیٹی بیچاری کے لیے اللہ کرے منحوس مر ہی جائے جیسی ظالمانہ خواہش کا اظہار کرنے لگا. اس کی زبان شاید کالی تھی. زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ اس کی بیٹی کی موت کی خبر آ گئی. اس خبر پر اسے بہت زیادہ خوشی ہوئی لیکن اس کے ماں باپ کو بے حد دکھ اور صدمہ پہنچا. وہ سغرا بانو کے میکے پہنچے، انتہائی دکھ اور صدمے کا اظہار کیا کہ وہ ان کی پہلی پوتی تھی. انہوں نے بہو کے سر پر ہاتھ رکھا، اسے تسلیاں دلاسے دیے اور اسے اپنے ساتھ علی پور لے آئیں. احمد دین اس وقت اپنی ڈیوٹی پر سالپور گیا ہوا تھا. چند ماہ بعد جب وہ چھٹی پر گھر آیا تو اس نے سغرا بانو کو لڑکی پیدا کرنے پر خوب لان تان کیا اور اس بات پر خوشی کا اظہار کیا کہ اچھا ہوا وہ منحوس مر گئی. اس کی بیوی ظاہر تھا اس پر انتہائی دکھ اور افسوس محسوس کرنے اور خاموش رہنے کے سوا اور کچھ کر بھی نہیں سکتی تھی. اب ایک بار پھر احمد دین نے بیوی سے بیٹا پیدا کرنے پر اصرار کرنا شروع کر دیا. بیچاری سغرا کی جان عجیب مصیبت میں پھنس گئی. وہ جب اپنے شوہر کو یہ سمجھانے کی کوشش کرتی کہ بیٹا پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں تھی، یہ اللہ کی مرضی ہوا کرتی ہے کہ بیٹا دے یا بیٹی دے، تو وہ اسے بری طرح سے جھڑک دیتا اور کہتا اسے اب ہر صورت میں بیٹا ہی چاہیے. اس کے ماں باپ بھی اسے سمجھاتے رہتے کہ وہ ایسی باتیں نہ کیا کرے جو اللہ کی رضا ہو، اس پر شاکر ہو کر رہے، مگر وہ ان کی ایک نہ سنتا. یوں ہی ہوتے ہوتے سغرا ایک بار پھر امید سے ہو گئی. اس کے ساتھ ہی احمد دین کے اس سے بیٹا پیدا کرنے کے اصرار میں بھی شدت آ گئی
وہ تو سورہ کو یہ دھمکیاں بھی دینے لگا کہ اس مرتبہ بھی اگر اس نے بیٹی پیدا کی تو وہ اسے طلاق دے دے گا۔ سورہ نے اللہ کا دروازہ پکڑ لیا اور دن رات رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے بیٹے کی بھیک مانگنے لگی۔ مگر ہوا یہ کہ اس کے ہاں اس مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہوئی۔ یہ بیٹی بھی حسین روایت ننھیال میں پیدا ہوئی تھی۔ اسے بدقسمتی سے زیادہ دن زندہ رہنا نصیب نہ ہو سکا۔ اس کی موت کی خبر پر احمد دین کے ماں باپ کی انتہائی دکھ اور صدمہ پہنچا، لیکن احمد دین نے اس پر اطمینان کی سانس لی اور اظہار مسرت کیا کہ اچھا ہوا وہ منحوس بھی مر گئی۔ اس لیے چونکہ ابھی تک بیٹے کی آس لگا رکھی تھی، اسی لیے اس نے سورہ کو طلاق نہ دی اور وہ سسرال واپس آ گئی، جہاں احمد دین نے اسے پھر بیٹی پیدا کرنے پر بے حد سخت سست سنائی اور اسے صاف صاف کہہ دیا کہ اگلی دفعہ بھی اگر بیٹی پیدا ہوئی تو خواہ وہ مر گئی تو بھی وہ اسے ضرور طلاق دے دے گا۔ وہ کوکھ جلی تھی جو لڑکیاں ہی پیدا کرتی تھی۔ بیچاری سورہ یہ حال کو نہ جیے نہ مرے۔ ساس سسرال کی ہمدرد تھے، اس سے محبت رکھتے تھے، بیٹیوں کو اللہ کی رحمت سمجھتے تھے، لیکن اپنے بیٹے پر ان کا کوئی بس نہیں تھا۔ جس کی بیٹے کی خواہش اب جنونی حد کو چھونے لگی تھی۔ ان سے بھی صاف صاف کہہ دیا تھا کہ وہ آئندہ بیٹی پیدا ہونے پر سورہ کو ضرور طلاق دے دے گا۔ ان کے سمجھانے بجھانے، اللہ رسول کی باتیں سنانے پر بھی وہ اپنی ہٹ پر قائم رہا۔ پھر جب سغرا تیسری مرتبہ امید سے ہوئی تو اس کا یہ حال تھا کہ اس کی جان گویا سولی پر اٹکی ہوئی تھی۔ اس کے دن رات جائے نماز پر اللہ کے حضور بیٹے کے لیے روتے گڑ گڑاتے گزرتے۔ احمد دین اسے اچھی طرح سے ڈرانے دھمکانے کے بعد اپنی ملازمت پر جا چکا تھا۔ بوڑھے ساس سسر اپنی بہو کی ہر ممکنہ دلداری کرتے، اس سے بے پناہ ہمدردی اور محبت و شفقت سے پیش آتے اور اس کا بے حد خیال رکھتے۔ انہیں اپنی بہو کی حالت زار پر بے حد دکھ محسوس ہوتا، اپنے بیٹے کی جہالت امیز ضد اور ہٹ دھرمی پر غصہ اور افسوس بھی ہوتا، مگر وہ بھی اپنی جگہ پر مجبور تھے۔ پھر بچے کی ولادت کا وقت قریب آتے ہی سورہ حسب رواج میکے چلی گئی۔ ادھر احمد دین بھی بیٹے کی پیدائش کی امید میں چھٹی لے کر گھر آ گیا۔ لیکن ہوا یہ کہ سورہ کے ہاں اس مرتبہ بھی بیٹی پیدا ہو گئی۔ یہ خبر سن کر احمد دین کے غیظ و غضب کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے خوب چیخم چاڑ مچائی اور بار بار منہ سے جھاگ اڑاتے ہوئے یہ منحوس کب مرے گی اس کی گردان کرنے لگا۔ ماں باپ اور دوسرے لوگوں نے اسے سمجھانے بجھانے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، مگر بے سود۔ اس نے اسی وقت سغرا بیچاری کو 3 طلاقیں لکھ بھیجیں اور اپنی ملازمت پر واپس چلا گیا۔ سغرا بیچاری جو قیامت ٹوٹنی تھی سو ٹوٹی، اس کے بوڑھے ماں باپ، اس کی کمر بھی ٹوٹ گئی، ماں تو بستر سے لگ گئی۔ ادھر احمد دین کی کالی زبان اس کی اس بیٹی کو بھی کھا گئی۔ وہ معصوم جان اپنی پیدائش کے 2 ہفتوں بعد ہی قبر میں جا سوئی۔ ادھر کچھ عرصے بعد احمد دین نے اپنی مرضی سے دوسری شادی رچا لی۔ اس کی یہ بیوی اس کی ایک دوست کے گاؤں کی رہنے والی تھی اور اس کی رشتہ دار تھی، اور خاصی خوبصورت اور چالاک و ہوشیار عورت تھی، جس نے آتے ہی احمد دین کے گھر پر قبضہ جما لیا۔ ساس سسر کو بالکل گھاس نہ ڈالتی، سادہ لوگ، خدمت گزار اور نیک فطرت۔ سغرا کے برعکس اسے اپنے ساس سسر کی خدمت کا اور ان کا ادب و احترام کرنے سے کوئی واسطہ نہ تھا، بلکہ وہ ان سے خاصی گستاخی اور بدلہٰذی سے پیش آیا کرتی تھی اور ان کی ضروریات کا قطعاً کوئی خیال نہ رکھتی تھی۔ احمد دین بیٹے کی آس میں اسے کچھ نہ کہتا تھا، اپنے ماں باپ کی شکایتوں پر بھی کان نہ دھرتا۔ پھر اس کی یہ بیوی امید سے ہو گئی۔ اس مرتبہ احمد دین کی قسمت یاور کر گئی، اس نئی بیوی نے اس کے لیے بیٹا پیدا کر دیا۔ احمد دین نے اس موقع پر بے حد خوشیاں منائیں، خوب جشن برپا کیا، اپنوں غیروں سب کو خوب نوازا۔ اب اس بیٹے کی بڑے ناز و نام سے پرورش کی جانے لگی۔ اس کے بوڑھے باپ کو بھی پوتے کی پیدائش پر بے حد خوشی ہوئی، لیکن اب اس کی زندگی سے سکھ چین رخصت ہو چکا تھا۔ ان کی یہ بہو انہیں کچھ سمجھتی ہی نہ تھی، نہ ادب لحاظ نہ خدمت۔ اب بیٹے کی پیدائش نے اسے مغرور و متکبر ہی نہیں، انتہائی بد لحاظ اور گستاخ بھی بنا دیا تھا۔ انتہائی سرکش اور نافرمان احمد دین تو ملازمت کے سلسلے میں گھر سے باہر ہوتا تھا اور تھوڑے ہی دنوں کے لیے گھر آتا تھا اور تمام وقت بیوی اور بچے کے ناز برداریوں میں مصروف رہ کر واپس چلا جاتا۔ بوڑھے ماں باپ کا وہ رسماً مزاج پوچھا کرتا تھا۔ یوں ان کی زندگیاں بہو کے بدسلوکی کے ساتھ بیٹے کی بے اعتنائی کا دکھ بھی سہتے گزر رہی تھی۔ پھر 2 سال گزرنے کے بعد احمد دین ایک اور بیٹے کا باپ بن گیا۔ اس کے بعد 2 سال کے وقفے سے اس کے 2 بیٹے اور آ گئے۔ یوں اکٹھے 4 بیٹوں کا باپ بن کر اسے مسرت تو ہونی ہی تھی، اس میں بے پناہ غرور و تکبر بھی پیدا ہو گیا۔ وہ ہر دم گردن اکڑائے اکڑائے پھرنے لگا۔ ان 4 بیٹوں سے اب اس کی نسل خوب چلنے والی تھی، خاندان پھولنے پھلنے والا تھا۔
चारों बेटों के बड़े होते ही अहमद दीन के माँ बाप की आगे पीछे इंतकाल हो गया। वो खुद भी फौज से पेंशन लेकर घर आ गया और जिम्मेदारी में मसरूफ हो गया। इसके लड़के शहर में रहकर तालीम पाते रहे, शहर के रंग रंगियों में खोते रहे, जवानियां गुजारते रहे। तालीम से ज्यादा इन्हें शराब व शबाब से दिलचस्पी होने लगी। मालो दौलत की फरावानी थी और कोई रोक टोक नहीं थी। तवाइफबाजी के साथ ही इन्हें जुआबाजी की लत भी पड़ गई। इस लत ने इन्हें कई मरतबा पुलिस के हाथों गिरफ्तार करवाया, लेकिन हर बार वो बाप की दौलत के बलबूते पर छूट जाते, जो अपने बेटों का यह हाल चलन देखकर हरदम दुखी और परेशान रहता था। इसकी बड़ी मनतो मुरादों से मांगे हुए ये बेटे किसी तौर भी इसकी उम्मीदों और ख्वाबों में पूरे न उतरते थे और परले दर्जे के बदकमाश और कंधा ना तराश साबित हो रहे थे। मुआशरे के कारआमद फर्द बनने के बजाय इसके मुंह पर कालक साबित हो रही थी। इसकी इज्जत वकार खाक में मिला रहे थे। इसने इन्हें समझाया बुझाया, नरमी सख्ती से काम लिया, लेकिन वो बुरी तरह से बिगड़ चुके थे। इनकी बिगाड़ में इनकी माँ का भी हाथ था, जो इनकी बेजा तरफदारी करती और इनकी हर हरकत की पर्दापोशी करती। वक्त गुजरता गया, अहमद दीन के बेटे अपनी रविश पर गामजन रहे। इनके बिगाड़ में इजाफा होता चला गया। वो अब जुर्म व सजा की दुनिया के बासी बनकर जेल भी जाने लगे। अहमद दीन ने अब इनकी तरफ से मायूस होकर इन पर पैसा खर्चना और इनकी जमानतें कराना बंद कर दिया। इसकी बीवी चाहती थी कि इनकी शादियां कर दी जाएं, शायद इस तरह वो संभल जाएं और अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें, लेकिन इनकी बुरी शोहरत ने कहीं भी इसके लिए ये ख्वाहिश पूरी होने न दी। इसकी अपने बहन भाइयों तक ने इसे रिश्ता देने से इनकार कर दिया। यूं वो जलती कुड़ती रोती पीटती कब्र में उतर गई। अब अहमद दीन जिंदगी के दिन पूरे करने के लिए तन्हा रह गया। अब वो बूढ़ा हो चुका था। जिन बेटों से इसने बुढ़ापे की लाठी सहारे और दस्त व बाजू बनने की आस लगाई हुई थी, वो इससे यकसर लाताल्लुक अपनी ही दुनिया में गुम हो चुके थे। अब इसे एहसास होने लगा था कि इसने अपनी बेटियों से इजहार नफरत करके इनकी मौत पर खुशियां मनाकर और बेटियां पैदा करते चले जाने के जुर्म में अपनी वफाशवार शरीफुन नफ्स खिदमत गुजार बीवी सूरा को तलाक देकर अल्लाह के गजब को भड़काया था। इसने बेटियों के इसकी रहमत होने से इनकार करते हुए अल्लाह से सरकशी और नाफरमानी की हद कर दी थी। ये इसकी ही सजा मिली थी जो इसके बेटे ऐसे बदखसलत, सरकश, नाफरमान और इसके लिए निरा अजाब और मुसीबत साबित हो रहे थे। अगर इसे बेटियों से नफरत ना होती, वो अल्लाह की रहमत समझता, इनकी मौत की ख्वाहिश ना करता, बेटों को बीवी को बेटे पैदा ना करने के जुर्म में तलाक ना देता, तो अल्लाह जरूर इस पर अपना कर्म व फजल करता। सुहरा से इसके बेटे भी पैदा हो जाते जो नेक साले और सादतमंद होते। वाकई इसके लिए बुढ़ापे की लाठी सहारे और दस्तबाज साबित होते। मगर हर दम ज़मीर की खलिश और बेचैन व मुस्तरब रखने लगी पछतावे और नदामतें इसे किसी पल सुकून चैन की सांस न लेने देती। यूं हर दम हर यौम बेचैनी और बेसुकूनी इस पर बुरा असर डालने लगी। बेटियों के साथ अपने संग दिलाना तर्ज अमल पर बेपनाह दुख व नदामत के साथ ही इसके दिल में इनके लिए बेपनाह प्यार और मोहब्बत के सोते उबलने लगे। इनकी याद इसे ऐसा बेकरार व मुस्तरिब रखने लगी कि इसके दिन रात इंतहाई बेसुकूनी और बेआरामी से कटने लगे। फिर एक दिन वो ऐसा मगलूब हुआ कि फिरोजपुर जा पहुंचा। वहां मुख्तसर से मगर हरे भरे कब्रिस्तान में एक दूसरे के पहलू में बनी हुई 3 नन्ही नन्ही कब्रों के करीब पहुंचकर वो अपने ऊपर काबू न रख सका और इनसे लिपट कर दाढ़ी मार मार कर रोने लगा। वो इतना रोया कि कब्रों की मिट्टी गीली हो गई। इसके बाद वो हर दूसरे तीसरे दिन वहां आने लगा और तमाम दिन इन नन्ही कब्रों के पास गुजारने लगा। खाने पीने से बेनियाज वो तमाम दिन असा के सहारे खड़ा इन पर नजरें जमाए रहता। इनकी आंखों से आंसू भी बहते हुए दिखाई देते। कभी कभार वो इन कब्रों की मिट्टी ठीक करता, इन पर हाथ फेरता, मुंह ही मुंह में कुछ बड़बड़ाता दिखाई देता। जब तक ये नज़ारा गांव वालों के लिए नया रहा, वो इसे बड़ी दिलचस्पी और तजस्सुस से देखते रहे। फिर रफ्ता रफ्ता इनके तजस्सुस और दिलचस्पी खत्म हो गई और वो इसकी तरफ से बेनियाज हो गई। जब तक इसमें दम खम रहा, इन कब्रों पर आता रहा। अब वो इंतकाल कर गया था। इसे इसकी वसीयत के मुताबिक इसकी बेटियों की इन नन्ही कब्रों के करीब ही दफन किया गया था। मैं इसकी कब्र पर पहुंचा, फातिहा पढ़ी, खुलूस दिल से अल्लाह ताला से दुआ की, अल्लाह इस बंदे की मग़फ़िरत बख्शिश फरमा और इस पर रहम फरमा। आमीन सुम्मा आमीन।